عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے داستان۔ داستان ہماری تہذیبی قدروں اور روایتوں کی تاریخی جھلک پیش کرتی ہے۔ داستان کی روایت بہت قدیم ہے۔ قصہ سننا سنانا ہمیشہ ہی انسان کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ زمانے کی رفتار اور تبدیل ہوتے مشاغل نے ہمارے انداز، پسند و ناپسند اور دلچسپی کی شکلیں بدل دی ہیں، لیکن آج بھی پریوں اور ایلینز کی کہانیاں ہماری دلچسپی کا سامان ہیں۔ اس کی ہر نئی شکل داستان ہی کی توسیع ہے۔ افسانوی ادب سے انسان کی دلچسپی فطری اور کہانی سننا سنانا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تبادلات کاوشوں کے علاوہ ایک زبان سے دوسری زبان میں قصوں کہانیوں کے متعدد تراجم ہوئے۔ داستان امیر حمزہ، بستان خیال، الف لیلہ، باغ و بہار اور فسانہ عجائب وغیرہ، اور ایک ہی زبان میں مختلف اہل قلم کے ہاتھوں ترمیم و اضافے بھی، الف لیلہ، باغ و بہار اور فسانہ عجائب وغیرہ۔ کبھی اس سے قصہ کہا گیا، کبھی حکایت، کبھی تمثیل اور کبھی رومان، تو کبھی حسن و عشق اس کا موضوع ہوا، کبھی شجاعت و بہادری نے اس میں جگہ پائی، کہیں چرند و پرند اس کے کردار بنے، کہیں اندیکھی ہستیاں اور فوق الفطری عناصر نے اس کی دلچسپی بڑھائی، کبھی نثر اس کا ذریعہ اظہار ہوا تو کبھی نظم اس کا زیور بنی۔ غرض یہ کہ مختلف انداز میں اسے سجایا، سنوارا اور تراشا گیا۔ اس طرح داستان کے کئی رنگ و روپ اور شکلیں ہمارے سامنے جلوہ افروز ہوئیں۔ انہی چیزوں کے مجموعے کو آج ہم داستان کہتے ہیں۔ 1800 میں فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا اور داستان کی مزید توسیع ہوئی۔ یوں تو کہانی کی کئی قسمیں ہیں۔ داستان، قصہ، حکایت، ناول اور مختصر افسانہ، سب کہانی ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ داستان قصہ اور کہانی کی شکل میں ان حکایتوں اور روایتوں کا مجموعہ ہیں جو انسان کے ساتھ وجود میں آئے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک داستانیں خاص و عام میں مقبول تھیں، خصوصاً داستان امیر حمزہ، فسانہ عجائب، عجائب القصص، نو طرز مرصع، قصہ مہر افروز دلبر، بستان خیال، باغ و بہار وغیرہ۔ کئی ناقدین نے داستان اور حکایت میں فرق کیا ہے۔ مثلاً شمس الرحمن فاروقی داستان کی تعریف یوں کرتے ہیں: داستان ایسا بیانیہ ہے جو زبانی سنانے کے لیے تصنیف کیا جائے، چاہے فی البدیہی، چاہے سوچ سوچ کر، خواہ دن رات کی محنت سے لکھ کر یا دل میں گڑھ کر، پھر زبانی یاد کر کے صرف سنانے کے لیے یا چھپوانے اور سنانے کے لیے، یعنی طریقۂ تصنیف تشکیل جو بھی ہو، لیکن مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس بیانیہ کو زبانی سنایا جائے گا۔ تو گیان چند جین بھی حکایتوں کو داستان سے الگ سمجھتے تھے۔ لکھتے ہیں: چاہتا تھا کہ حکایتوں کو الگ کر دوں، حکایتوں پر ایک اچھا تحقیقی کام ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کا ایک مفصل خاکہ بھی بنا لیا۔ ارادہ تھا کہ اس کتاب سے حکایتوں کو خارج کر کے محض داستانوں تک محدود رہوں اور حکایتوں کو خارج کر دوں، لیکن نئے کام کا حوصلہ نہ جٹا سکا، مجبوراً کتاب کے مشمولات کو برقرار رکھا۔ داستان کلیم الدین احمد کے مطابق کہانی کی طویل، پیچیدہ اور بھاری بھرکم صورت ہے۔ داستان بنیادی طور پر کہنے کا فن ہے۔ داستان کی بنیاد واقعیت اور حقیقت کے بجائے مثالیت پر قائم ہوتی ہے۔ اس میں کہانی کے پیرائے میں مثالی ہیرو اور اس کے رفقا کے کارنامے، رزم و بزم اور حسن و عشق کی خیالی باتیں، محیر العقول واقعات، ایک قابل لحاظ طوالت اور زبان و بیان کی لطافت کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ زمانی اور مکانی بود کے احساس کے ساتھ دلچسپی برقرار رہے۔ کلیم الدین احمد کے مطابق عشق داستان کا اہم ترین عنصر ہے۔ داستان کا بنیادی وصف رجائیت ہے۔ انسان کے دل میں روز اول سے ہی تسخیر کائنات کی خواہشیں کروٹ لیتی رہتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو فطرت کی قہر سامانیوں اور حالات کے جبر کے سامنے بسا اوقات بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ کبھی ہم جنس اس کا دشمن بن گیا تو کبھی خود اس کی کمزوریاں، غلط کاریاں اور غلط روشیں اس کی پریشانیوں کا سبب بن گئیں۔ بے اطمینانی اور ناسودگی اس کا مقدر رہی۔ وہ اپنی ادھوری خواہشوں اور تمناؤں کی تکمیل کے لیے خوابوں کا سہارا لیتا رہا۔ داستان بھی اس کے خوابوں کی ہی ایک دنیا ہے۔ داستان کا مرکزی کردار ایک مثالی انسان ہوتا ہے، جرأت میں یکتا، دوسروں کے لیے خود کو مصیبت میں ڈال دینے والا، حسین و جمیل، تندرست و توانا، عاشق مزاج فرد ہوتا ہے۔
داستان کا کینوس بہت وسیع ہوتا ہے۔ فوج، جنگ و جدال، آداب شاہی اور دعوت جشن وغیرہ کے بیان کی گنجائش نکل آتی ہے۔ یوں سامعین کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ داستان کے ہیرو کو عموماً دوسروں کا دکھ بانٹنے والا دکھایا جاتا ہے۔ عام طور پر ہیرو کے اپنے ملک سے دور دراز مصر، روم، چین وغیرہ کی کسی زہرہ جبی شہزادی ہوتی ہے جو آگے چل کر داستان کی ہیروئن قرار پاتی ہے۔ ہیرو اس کی تصویر یا ایک جھلک دیکھتا ہے یا خواب میں اس کا دیدار کرتا ہے، کسی طوطے، تاجر یا سیاح کے منہ سے اس کے حسن کی تعریف سنتا ہے اور اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ راہ میں جس قدر مصائب و آلام ہوں سب کو برداشت کرتا ہے اور اپنے معشوق شہزادی کو حاصل کر لیتا ہے اور وصل سے شاد کام ہوتا ہے۔ ابتدا میں ہمیں 4 قسم کے قدیم قصے ملتے ہیں: اخلاقی کہانیاں، اساطیری کہانیاں، مثالی کہانیاں اور داستانیں، جن میں جانوروں، سحر، جنس اور جنگ کی دنیا آباد ہے، یعنی سارے کردار کا تانا بانا انہی کے گرد بنا گیا ہے۔ قدیم افسانوی ادب کو 2 اصناف میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: حکایت اور داستان۔ چنانچہ داستان کے عناصر ترکیبی 6 ہیں: طوالت، پلاٹ، کردار نگاری، مافوق الفطری عناصر، منظر نگاری اور اسلوب شامل ہیں۔